الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کائنات کا بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ دنیا جہان کے سارے امور کا مدبر حقیقی، ان کی تدبیر فرمانے والا اللہ تعالی ہے، اور اس کے ساتھ پھر علم الہی کا بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دنوں میں بنایا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ اللہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا بیان ہوا۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ سارے کا سارا 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ دنوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام کے 2 آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دن سے مراد یہی جو موجودہ ایام ہیں ان کی مقدار ہے۔ بذات خود یہ ایام اس لیے نہیں کہ اس کا تعلق تو سورج کے جو ہے وہ طلوع و غروب کے ساتھ ہے، اور جب کائنات تخلیق کی گئی تو اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن ان دنوں کے ایام بہرحال جو ہے وہ رکھے گئے اور ان کا نام بھی بیان کیا گیا، تو وہ مقداروں کے اعتبار سے ہی اس کا بیان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوم سے مراد یہاں پر ایک دور ہے، ایک زمانہ ہے، ایک ڈیوریشن ہے، اور جو نام بھی اس کے بیان کیے گئے کہ مثلا جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو یہ نام بھی ان ادوار کے ہیں، ان ڈیوریشنز کے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو اللہ تعالی ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر جب ساری دنیا کو اس نے بنایا تو پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، عرش پر استوا فرما۔ استوا کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کہ جس کا ظاہری لغوی معنی تو معلوم ہے، لیکن اس لفظ کا جو ویسے معنی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، جو ہمارے عرف کے اندر اس کا معنی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ یعنی ہم یوں کہیں گے کہ استوا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے استوا فرمایا، یہ قرآن پاک میں مذکور ہے، استوا اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارے اعتبار سے جو ہماری لغت کے اندر اس کا معنی ہے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی چیز کے اوپر براجمان ہو جانا، جیسے ایک شخص ایک تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر اس نے استوا کر لیا، یہ اس پہ براجمان ہو گیا۔ یہ وہ معنی ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ یوں، کیونکہ اس کے اندر ایک جسم کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا یہ تو نہیں ہے۔ ہاں استوا اللہ کی صفت ہے، اور
اس کا معنی اللہ کے حوالے، اور اسے کہتے ہیں تسلیم و تفویض۔ تسلیم و تفویض کا مطلب کہ ہم نے اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اس کا حقیقی مرادی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا تعویلی معنی ہے۔ تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بھی اپنی حکمرانی کو جاری فرمایا، کہ جب اس نے جو چیز پیدا فرمائی اس پہ اس کی حکمرانی جاری ہوگی، تو اس نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کے اوپر اس کی حکمرانی جاری ہو گئی۔ تو اس لیے اس طرح کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ بڑی پیچیدگی ہوتی ہے، اور اس کا محفوظ طریقہ وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے کہ ان کا معنی اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں حقیقتاً نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ ہاں، اللہ کی اجازت سے سفارش بھی ہوتی ہے اور مدد بھی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے صحابہ کرام کی بدر کے میدان میں مدد کی، کیسے؟ اللہ کی اجازت سے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے پیارے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے بندوں کی، کیسے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ ہاں، اللہ کی اجازت سے مددگار بھی ہیں اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے جسے بڑے توجہ کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی حاجت ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ آسمان سے زمین تک جو جو امر ہے، جو جو کام ہے، اس کی تدبیر فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ گو اس کا نظام فرشتوں کے ذریعے ہے، بارش نازل کرنے پہ فرشتے ہیں، روح قبض کرنے پہ فرشتے ہیں، وحی نازل کرنے پہ فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن جو ان کی حقیقتاً تدبیر کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، کہ جو ان کے پیچھے مشیت ہے، کسی بھی امر کے وقوع پذیر ہونے کے پیچھے جو مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر ہر کام اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے۔ ہماری جو گنتی ہے وہ 1000 سال پورے ہوں تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض آیتوں میں تو 50,000 کا بھی بیان ہے، قرآن پاک کے اندر یہ کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدت جو ہے 50,000 سال کی جو مدت ہے، یہ کافروں کے اوپر شدت کے اعتبار سے کہ جن پر جتنا شدید ہوگا انہیں وہ دن اتنا ہی زیادہ لمبا لگے گا۔ جیسے ہم بھی بعض اوقات بولتے ہیں نا کہ مشکل کے لمحے صدیوں کے برابر، حالانکہ وہ صدی نہیں ہوتی لیکن صدیوں کے برابر کہا جاتا ہے انہیں۔ تو کافروں پر جن پر شدید ترین صورت ہوگی ان کے حق میں وہ 50,000 سال کے برابر، اور مومن کے لیے وہی قیامت کا دن جو ہے وہ چند لمحوں کے برابر، 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن 2 رکعت کے برابر ہوگا۔ تو اب لازمی بات ہے کہ 2 رکعت کی مقدار تو اتنی نہیں ہو جائے گی، مقدار تو اتنی ہی ہے جتنی قیامت کی ہوگی، لیکن اپنی شدت کی وجہ سے کافروں پر 50,000 سال تک پہنچ جائے گی، اور اہل ایمان کے لیے وہ 2 رکعت کے برابر ہوگی۔ اہل ایمان سے مراد ہے مومن کامل، جو صالحین ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ورنہ جو عام مومن ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے لیے تو بہرحال قیامت کا ایک ڈیوریشن ہے، ایک دورانیہ ہے، ایک لمبی مدت ہے، اور اس کے اعتبار سے ہی ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا ہے۔ جو شانیں بیان کی گئی ہیں یہ کسی ہیں؟ یہ اللہ کی۔ وہ اللہ کون ہے؟ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کہ اس نے تخلیق فرمائی وہ بڑی خوبصورت ہے، اسے بیان کیا، اور پھر تخلیق انسانی کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرما دی۔ پہلی بات تو بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوب بنائی، بڑی خوبصورت بنائی۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ اسے جیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے ویسے بنایا، اور جیسی چیزیں اس کو چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے ویسی چیزیں اس کو عطا فرما دی۔ اب آپ غور کر لیں کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لائق ہی چیزیں ان کے لیے مقرر فرمائیں، ان کی غذائیں ان کے مطابق ہیں، ان کا وجود اس کے مطابق ہے، ان کے پر اس کے مطابق۔ جو زمین پہ رینگنے والے ہیں ان کی غذائیں ان کے مطابق ہے، ان کا ماحول ان کے مطابق ہے، ان کی صلاحیتیں ان کے مطابق۔ جو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں اس میں جو گھریلو جانور ہیں ان کا معدہ، ان کے دانت اور ان کی ضروریات اس کے مطابق ہیں۔ جو جنگل میں رہنے والے شکار کرنے والے ان کے ناخن، پنجے، دانت، ان کے دوڑنے کی رفتار اس کے مطابق بنائی۔ انسان ہے، انسان کی جیسی جیسی ضروریات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مطابق بنایا، کیونکہ انسان کے کام سب سے زیادہ ہیں، تو لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں، جسمانی اعضاء کی بناوٹ یہ اس کے مطابق عطا فرمائی۔ تو فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ کہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، زبردست بنائی، شاندار بنائی۔ اب انسان چونکہ ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے لہذا اس کا جدا گانا بیان کیا۔ ویسے تو فرما دیا کہ خدا کی ہر تخلیق ہی شاندار ہے، ہر تخلیق ہی شاندار ہے، حتیٰ کہ مکھی اور مچھر بھی جو ہے وہ اگرچہ اپنے کسی اور وجہ کے اعتبار سے ناپسند ہے، لیکن جو ان کی تخلیق ہے کہ وہ ایک ذی روح وجود ہیں، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باریکیوں کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مچھر کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں، اہل علم نے لکھی، علماء دین نے لکھی ہیں، اور ورنہ یہ ہے کہ جو اس شعبے کے افراد ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو یہ جو معمولی چیزیں ہیں ان تخلیقات کے اندر بھی خدا کی تخلیق کتنی زبردست، کتنی متناسب اور کتنی اعلیٰ درجے کی ہے، آپ اس کی تفصیل پڑھیں عقل دنگ رہ جاتی ہے، دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، فوراً آدمی کی زبان سے نکل آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز بنے خوب بنائے۔ اب چونکہ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں انسان کا وجود اور انسان کی ہستی یہ منفرد ہے، نمایاں ہے اور شاہکار ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرمایا کہ پھر اس کی نسل یعنی آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آگے بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، کہ انسان کی غذا کا نچوڑ جو ہے وہ خون بنتا ہے، اس خون کا نچوڑ جو ہے وہ مادہ منویہ کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس مادہ منویہ سے انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ تو یہ ہر انسان کا بھی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے تو وہ ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کے شاہکار یعنی انسان کی تخلیق کی تفصیل بیان فرمائی،
اور پھر فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اے لوگوں تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، جن کے ذریعے تمہارا نظام زندگی اچھے انداز میں گزرتا ہے، اور جن کے ذریعے تم حق قبول کر سکتے ہو اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا سکتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں تو تمہیں اتنی دی، نعمتیں تو تمہیں اتنی عطا فرمائیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کا رویہ کیا ہے؟ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، جن کے ذریعے تم حق کو دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اور اس کے ذریعے حق کو قبول کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں تمہیں جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور واقعی ہماری، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی کیفیت جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ شکر ادا کرنے کے معاملے میں ہم بہت ہی یوں کہہ لیں کہ کنجوس واقع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ ناشکری کرنے میں تو ہم بہت تیز اور بہت جلد باز ہیں، معمولی سی پریشانی اور تکلیف کے اوپر ہم یوں کہہ لیں کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن شکر ادا کرنے کے اندر ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق کا سارا بیان فرمایا، آسمان و زمین کی تخلیق خدا نے کی، آسمان و زمین کے جملہ کاموں کی تدبیر اللہ فرماتا ہے، ساتوں آسمان و زمین اللہ نے بنائے، عرش خدا نے بنایا، عرش پر استوا اپنی شان کے لائق فرمایا، ہر شے کو خوب بنایا، انسان بنائے، یہ پورا جو نظام تخلیق بیان کیا گیا یہ سارے کا سارا جواب تھا۔ ویسے تو اللہ کی شان کا بیان بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافروں کے ایک اعتراض کا جواب بھی تھا۔ وہ کیا اعتراض تھا، وہ کیا سوال تھا، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو کافروں کا یہ اعتراض یا یہ سوال تھا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو پھر بھی کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، تو جو اللہ تعالیٰ کا اوپر پورا نظام تخلیق بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر غور کریں اور اس کے ذریعے سمجھیں کہ جس نے یہ سارا تخلیق کا نظام پہلے بنایا کیا وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد موت کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے جو فرشتہ مقرر فرمایا ہے اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اے نبی تم فرماؤ، اے لوگو تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے، اور اگر تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اگر تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے تو کیا دیکھو گے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب
ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، یعنی اب ہم نے حقیقت کو دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اب ہمیں یقین آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک بات تو فرمائی کہ اے لوگو تم پہ موت کا فرشتہ مقرر ہے۔ موت کا فرشتہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے پوری، کہ جن کے ذریعے روحیں قبض کی جاتی، وہ روح قبض کرتے ہیں۔ اس کی پھر تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اچھا، پھر سے یہ بھی پتا چلا کہ فرشتوں کا باقاعدہ وجود ہے۔ جو یہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ صرف جو ہے وہ اچھائی کی قوتوں کا نام ہے، یہ بالکل سراسر باطل ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ وجود پیدا فرمائے ہیں، یہ نورانی مخلوق ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں مقرر فرمائی۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں موت کا فرشتہ وفا دیتا ہے جو تم پہ مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دیکھنے والے یا اے نبی علیہ السلام، اگر تم ان کافروں کو دیکھو جب یہ اپنے سروں کو جھکائے مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگر تم وہ منظر دیکھو تو تم دیکھو گے کہ یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے حق کو دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم یقین کرنے والے ہیں، لہٰذا اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ اب ہم دوبارہ نیک بن کے تیرے پاس آئیں۔ یعنی جب مہلت تھی تب نہیں مانے، اور جب مہلت ختم ہو گئی دنیا سے چلے گئے، اب کہیں گے کہ ہم نے حق کو دیکھ لیا، سن لیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، نیک بن جائیں، تیری فرما برداری کے کام کریں۔ اب ہمیں یقین آ چکا اور اب ہم یقین کرنے والے ہو چکے، لیکن پھر موقع نہیں، پھر موقع نہیں۔ جس نے ایمان لانا تھا اس نے دنیا کے اندر ایمان لانا تھا، جس نے نیک اعمال کرنے تھے اس نے دنیا میں نیک اعمال کرنے تھے، جس نے نمازیں پڑھنی تھی اس نے دنیا میں پڑھنی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اب قیامت کے دن جو ہے وہ مہلت مانگے اور اسے مہلت دے دی جائے، اب وہ ایمان لے آئے اور اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا قانون اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ بندے کے سامنے حق اور باطل، صحیح اور غلط دونوں راستے رکھ دیتا ہے۔ چلنا کس پہ ہے؟ بندے کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے مومن نہیں کرتا اور کسی کو مجبور کر کے اسے کافر نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ بندے کے اختیار پہ چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ہی اختیار پہ چھوڑا ہے بندے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو مسلط کر کے ان کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ مشیت فرمائے اور سب کو ہدایت پہ لے آئے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ بات طے ہو چکی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، یعنی جو ان میں کافر ہوں گے ان کے ذریعے بھر دوں گا۔ اب کافروں کے لیے عذاب دائمی کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اب چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی عذاب میں چھوڑ دیا، اور اپنے اعمال کے بدلے میں تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے جو اللہ کو نہ ماننے والے ان کا انجام، جو دین کو نہ ماننے والے ان کا انجام، جو حق کو نہ ماننے والے، دین اسلام کو نہیں ماننے والے ان کا انجام۔ اب اللہ تعالیٰ
آیات الہی کے ماننے والوں کی صفات بیان فرماتا ہے، کیونکہ اوپر جو گزرا ہے، اوپر وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے تو کہیں گے یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم مان چکے ہیں، ہم نیک بن جائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ پھر جب ان کو سزا دی جائے گی تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب آگ کے عذاب کو، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے اس عذاب کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ تو تھے کافروں کا طرز عمل۔ اب اللہ تعالیٰ آیات الہی کو ماننے والوں کی صفات بیان فرماتا ہے، وہ کیا ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی جان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا علم نہیں جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں پر کون ایمان لاتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو صفات بیان کی ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہمارا جو رویہ ہے یا ہمارا کردار ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر جائے، دوسرا یہ ہے اپنے رب کی تعریف کریں، تیسرا یہ ہے اس کی پاکی بیان کریں، چوتھا یہ ہے تکبر نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ مزید جو صفات بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی یہ جو نصیحت ماننے والے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ارشاد فرمایا کہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، خدا کی بندگی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کیا شان ہے! سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے، رات عبادت میں صرف کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی سارے کام کر کے بھی عذاب الہی کا ڈر ہے، اتنی نیکیاں کر کے بھی عذاب الہی کا ڈر ہے۔ تو یہ ایک جو اچھے مومن ہیں، یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں رحمت الہی کے متلاشی اور متمنی اور امیدوار رہتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کر لی تو اب اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، عبادت کر کے آپ اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم تو قطعی بخشے گئے، ایسا نہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ان کا صلہ کیا ہے؟ ان کا صلہ وہ جو کافروں کا صلہ بیان کیا تھا، نہ ماننے والوں کا صلہ بیان کیا تھا، وہ تو بیان کیا گیا تھا کہ انہیں کہا جائے گا کہ چکھو، اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کا عذاب چکھو، اور یہ عذاب تمہیں ہمیشہ ملے گا۔ اور اہل ایمان اور یہ جو اچھے اعمال والے ہیں، ان کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کسی جان کو آنکھوں کی اس ٹھنڈک کا پورا علم ہی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ جو جنت میں نعمتیں ہیں، جو جنت کے اندر مسرتیں ہیں،
جو جنت میں راحتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، جو وہاں پر سرور ہے، جو وہاں خوشیاں ہیں، جو تر و تازگی ہے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اللہ کی وہاں نعمتیں ہیں، کوئی انسان اس کی پوری حقیقت کو دنیا میں رہتے ہوئے جان ہی نہیں سکتا۔ ہم اسے نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ آیت مبارکہ جس کردار کو، جس عمل کو، جس زندگی کو بیان کر رہی ہے، اگر وہ ہماری زندگی بن جائے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ کیا فرمایا ہے کہ نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی نصیحت قبول کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طمع اور لالچ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو یہ جو جنت کا بیان کیا گیا، فرمایا کیا فرمایا؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو اعمال کا بدلہ ہے۔ اعمال کے بدلے میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک خدا نے چھپا رکھی ہے ہمارے لیے، ہم اسے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ آیت کے بیان کردہ اوصاف پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو جزا بیان فرمائی ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اوپر چونکہ دونوں کا بیان ہو گیا، نہ ماننے والوں کا بھی، ماننے والوں کا بھی، اب یہاں دوبارہ اختصار کے ساتھ پھر دوبارہ بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا وہ جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ مومن و کافر برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، صالح اور بدکار برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام یہ ہے کہ جو نیک ہے، ایمان والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو کافر ہے، بد اعمال والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں تنبیہات فرماتا ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم جہنم کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں قریب کا عذاب انہیں چکھائیں گے، امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ امید ہے یعنی جیسے دیکھنے والا یہ کہے گا کہ امید ہے یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو کافروں کو آنا ہے، اس سے پہلے دنیا کا عذاب ہم انہیں دیں گے۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈائریکٹلی آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کے مد مقابل تھے، تو انہیں بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا مختلف عذابات کے اندر، قحط کا عذاب ان کے اوپر آیا، تو دنیا میں عذاب اس لیے آیا تاکہ یہ باز آ جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا، ارسال رسول یعنی رسولوں کو بھیجنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، چنانچہ اب اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، جیسے ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ایسے ہی ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ تو اے سننے والے، موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، یہ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، اور بنی اسرائیل نے جب صبر کیا تو ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اور جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہائشی مقامات میں یہ دوران سفر چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ قرآن کی آیتوں کو غور سے نہیں سنتے؟ اب قدرت الہی سے امکان قیامت پر دلیل۔ ارشاد ہوا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ کے ان احسانات کو؟ یعنی اللہ جیسے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے کھیتی نکالتا ہے جس سے ان کے جانور اور یہ بذات خود فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا یہ نظام دیکھ کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جس کا یہ نظام ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ پھر کفار کا مطالبہ قیامت اور اس کا جواب ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور کہتے ہیں یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ اے محبوب تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے محبوب تم ان سے فرماؤ کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو، اے کافرو تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تو آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ فیصلے کا دن تو آنا ہی آنا، لیکن اس دن جو تم نے ماننا ہے وہ ماننا تمہیں نفع نہیں دے گا، اور نہ پھر اس وقت ان کو مہلت دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اب آپ انتظار کریں کہ ان پہ اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی انتظار کے اندر ہیں کہ دیکھیں کیا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔